تو تو کیا لاکھوں اربوں خربوں سال بھی تو پرواز کرتا رہے، تو تو کیا تیرا خیال بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکتا ہے جس عرش پر شب میلاد میرے مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سے تیرا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ معرفت کے تصوف کے 10 بڑے امام ہیں، ان 10 بڑے اماموں میں سے ایک بڑے امام کا نام بایزید بستامی ہے۔ داتا صاحب ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بار میرا دل چاہا دیکھو تو صحیح آقا علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی فرماتے ہیں ان کو داتا صاحب بھی اپنا امام مانتے ہیں کہ میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا، جب غوطہ لگایا تو مجھے پتہ چلا فَإِذَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا أَلْفُ حِجَابٍ مِّن نُور، جہاں میری انتہا ہو رہی تھی اور پھر جس مقام سے تاجدار کائنات علیہ السلام کی ابتدا ہو رہی تھی، میری انتہا کے درمیان اور مصطفیٰ کی ابتدا کے درمیان 1000 نور کے پردے حائل تھے۔ اور مجھے کہا گیا بایزید بستامی لو دنوت لا ترکت، اگر تو کسی ایک پردے کے قریب آیا نا تو تو جل کے راکھ ہو جائے۔ اگر اتنے بڑے بلند پایا اولیاء اللہ جو ہیں وہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے قدموں تک نہیں جا سکتے ہیں، حضور کے مقام تک کون جا سکتا ہے؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا رب، لوگوں ساری کائنات میں سوائے خدا کے مصطفیٰ کا مقام کوئی اور جانتا نہیں ہے، کیونکہ ساری کائنات میں مصطفیٰ کا مقام سوائے خدا کے کوئی اور جانتا نہیں ہے، اس لیے عذاب بلند ہوگی تھی چلو کوئی بات نہیں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے جان بوجھ کر بلند ہو گئی یا بے توجہی میں بلند ہو گئی، دونوں صورتوں میں تم مصطفیٰ کے گستاخ شمار کیے جاؤ، تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ اور پھر یاد رکھ لیں لا ترفعوا اصواتکم لفظ ایک ہے، اس سے اللہ پاک حکم 2 دے رہا ہے، لفظ ایک ہے مگر اس سے حکم بولیے 2 دیے جا رہے ہیں۔ ایک حکم تو یہی ہے کہ تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ ہو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر تم نے بات کرنے میں پہل نہیں کرنی۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے مل گیا، یہ بات تو ہم نے سنی نہیں ہے، یہ کہاں سے مل گئی؟ بھی ایسے ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، ہم سب حضور کی بارگاہ میں اللہ لے جائے ہم گئے، ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، ہم نے حضور سے کوئی بات کرنا، جب حضور کی بارگاہ میں گئے آقا علیہ السلام خاموش بیٹھے ہوئے تھے، خاموش تشریف فرما تھے، ہم نے حضور کی بارگاہ میں جا کر کوئی بات کرنا چاہ رہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت کریمہ آ گئی اور فرمایا ہے بندہ مومن حضور کی بارگاہ میں آنے والا سنو، یہاں اونچی بات سے تم نے بات نہیں کرنی۔ ہم خبردار ہو گئے، ہم نے کہا باری تعالیٰ آج حضور تو بیٹھے ہیں خاموش، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آج تاجدار کائنات علیہ السلام جب بولیں گے اور لب کھولیں گے تو حضور کی آواز کی سطح یہ ہوگی۔ حضور تو خاموش بیٹھے، اگر حضور بول رہے ہوتے چلو پتہ چل جاتا، یہاں آج حضور خاموش بیٹھے ہیں اور ہم حضور سے کوئی بات بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہماری جو بھی آواز ہوگی وہ حضور کی آواز سے کم ہوگی یا حضور کی آواز کی سطح یہ ہوگی؟ سوال پیدا ہوا، اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے، یہ تقریباً زبان حال سے بولی بندے یہاں آ کر خاموش ہو کر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جا اور بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے بولنے کا انتظار کر کہ جب میرا مصطفیٰ بولے لب کھولے اگر اس کی آواز کی سطح یہ ہو تو پھر تیری آواز کی سطح یہ نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ ہونی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ رب کو مصطفیٰ سے پہل کرنا ہمارا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے صبح کی جب اذان ہو جائے تو سورج کے طلوع ہونے تک فجر کی بس 2 جو فرض ہیں اور 2 سنتیں، اس کے علاوہ آپ کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے،
نفل نہیں پڑھ سکتے سارے، 2 سنتیں پڑھیں گے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے، 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نفل جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس ایک وجہ کے کہ رب کو مصطفیٰ سے پہل کرنا گوارا نہیں ہے۔ اس وقت میں مصطفیٰ نے کوئی اور نفل پڑھے نہیں تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے تاجدار کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک شخص نے قربانی کر لی حضور سے پہلے، اللہ پاک نے وحی فرمایا میرے مصطفیٰ اس کو بتا دے اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں مردود ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے مصطفیٰ آپ سے پہل کر لی ہے، اور رب کو مصطفیٰ سے پہل کرنا گوارا نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، یاد رکھ لیں اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ذات کا ادب نہیں سکھلا رہا، بلکہ آقا علیہ السلام کی آواز کا ادب سکھلا رہا ہے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کی آواز کا ادب یہ ہے کہ تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ ذات کا ادب نہیں سکھلایا جا رہا، یہاں تو صرف مصطفیٰ کی آواز کا ادب سکھلایا جا رہا ہے۔ لوگوں سوچو تو صحیح، جس رب کی نگاہ میں مصطفیٰ کی آواز کی بے ادبی گوارا نہیں ہے، اس رب کی نگاہ میں مصطفیٰ کی ذات کی بے ادبی کیسے گوارا ہوگی؟ جو رب ہو کر مصطفیٰ کی آواز کی بے ادبی جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات کی بے ادبی کیسے گوارا کر لے گا؟ یہی وجہ تھی، تھک گئے نا، یہی وجہ تھی شب معراج تاجدار کائنات علیہ السلام جب مسجد اقصی میں آئے سارے انبیاء کو صفوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا، مصطفیٰ آئے حضور کو صفوں پر کھڑا نہیں کیا گیا، حضور کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ پیغام یہ تھا لوگوں دیکھو جب سارے انبیاء میں سے کوئی نبی میرے مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے تو پھر امتیوں میں سے کوئی امتی مصطفیٰ کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جان گے کیا ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ ایمان والو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے والوں سنو، تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو، اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر بات کرنے میں تم نے پہل بھی نہیں کرنی۔ اب تیسرا ادب سکھلایا کہ ہاں حضور کی بارگاہ میں جا رہے تم نے حضور کو پکارنا بھی ہوگا، حضور کو تم نے ندا بھی کرنی ہوگی۔ سنو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، میرے مصطفیٰ کو ایسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہاں بھی لفظ ایک ہے مگر حکم 2 ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ مصطفیٰ کو پکار بھی سکتے ہو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ پکارنا ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پکارنے کے اندر بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ 2 حکم دیے جا رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوا باری تعالیٰ کیا حضور کو ہم یا محمد ذاتی نام کے ساتھ بلا دیں؟